ترحم على حالها ولا تنظر إلى سوء أعمالها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم ثبتها بالقول الثابت لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتها بالقول الثابت لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم ثبتها بالقول الثابت لا إله إلا الله ومحمد رسول اللہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما. یا اللہ یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ، یا اللہ یہ مبارک دن جمعے کا دن، اور یا اللہ جمعے کے دن میں بھی یہ مبارک گھڑی عصر کے قریب کہ تیرے نبی کا فرمان ہے جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں آدمی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر سے لے کے مغرب کے درمیان میں ہے. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا. یا اللہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہماری دعاؤں کی محتاج ہماری ماں اس مبارک قبر میں لیٹ چکی ہے، ہم تجھ سے دعا گو ہیں. اس مبارک گھڑی میں اس مبارک ہستی کو معاف کر دے. اس کی خطاؤں سے درگزر فرما. ان کی لغزشوں سے درگزر فرما. یا اللہ تیرے حقوق میں اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو معاف کر دے. یا اللہ بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو تو معاف کر دے. یا اللہ تیرے بندوں سے بھی ہم گزارش کریں گے وہ بھی درگزر کر دیں. یا مولا کریم ان کی جملہ عبادات کو قبول فرما. ان کے صیام و قیام کو قبول فرما. ان کو تو چلتا پھرتا لے گیا ہے. یا اللہ ان کی آخرت کو بھی بہاروں سے آباد فرما. ان کی قبر کو بہاروں سے آباد فرما. ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا مولا کریم اپنی رحمت فرما دے. ہماری نظر میں یہ ماں ایک نیک خاتون تھی، یہ ہمارے پیچھے قیام کرنے والی، یہ جمعے پڑھنے والی، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والی، تیرے گھروں کو آباد کرنے والی تھی. یا اللہ تو اس کے گھر اب اس قبر کو آباد کر دے. اور یہ قبر تو عارضی ٹھکانہ ہے. لوگ لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ. یہ آخری آرام گاہ کہاں ہے؟ ایک مومن کی آخری آرام گاہ تو جنت ہے. یا اللہ جنت کا وارث بنا. یا اللہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے، آخرت کی جنت بھی ہماری منتظر ہو جائے. یا مولا کریم ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما. ان کے بیٹے بھی توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، مسجد کی خدمت پر مامور ہیں. ہماری نظر میں وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ان کے چہروں سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کے دلوں سے بھی پتہ چلتا ہے یہ تیرے ہیں. یا اللہ تو ان کا ہو جا، ان کو صبر عطا فرما. یہ ایک قیمتی گھڑی ہے جس میں صبر کر کے تیرے عظیم اجر کو کمایا جا سکتا ہے. یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر ان کو اجر عظیم نصیب فرما. جتنے لوگ اس وقت دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تیری جناب میں حاضر ہیں، ان میں سے جن کے بڑے چلے گئے ہیں، والدین چلے گئے ہیں، بزرگوار چلے گئے ہیں، ایمان کی حالت میں جتنے اہل ایمان یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. آخرت کی منزلیں آسان کر دے. کروٹ کروٹ سب کو رحمتیں عطا فرما دے. جنت الفردوس ہم سب کا مقدر فرما دے. یا مولا کریم ان کی اولاد کو، ہم سب کو اس ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ایسا صدقہ جاریہ جو جاری اور ساری رہے، حتیٰ کہ یہ عارضی جو جدائی ہے، اہل ایمان کی جدائی ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے، یہ عارضی جدائی ہے. یا اللہ اس عارضی جدائی کے بعد ہمیں جنت میں ہمیشہ ہمیش کی ملاقات عطا فرما، جس ملاقات کے بعد پھر کبھی جدائی نہیں ہونے والی.
اللهم أنت السميع العليم وأنت الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لها وارحمها وأنت خير الراحمين اللهم احفظها في قبرها وأنت خير الحافظين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبرحمتك يا أرحم